ابا جب کہ جانب باغ جنا چلے، ابا جب کہ جانب باغ جنا چلے، اور کاندھے پہ رکھ کے دین کا عالی نشان چلے، کاندھے پہ رکھ کے دین کا عالی نشان چلے۔ ارے زوجہ پکاری اے میرے والی کہاں چلے، زوجہ پکاری اے میرے والی کہاں چلے۔ ارے بولے جہاں سے آئیں گے نہ پھر وہاں چلے، بولے جہاں سے آئیں گے نہ پھر وہاں چلے۔ اب آخری ندا کی واری نہ آئے گی سب کی لاش، آئے گی سب کی لاش، ہماری نہ آئے گی۔ ابا جب کہ جانب صلوات علی محمد وآل محمد۔ عابد کو دوا نہ غذا دیتے ہیں، عابد کو دوا نہ غذا دیتے ہیں، سو جاتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، اور سادات کو قید اس مہینے میں کیا، ارے سادات کو قید اس مہینے میں کیا، اور قیدی کو محرم میں چھڑا دیتے ہیں، عابد کو دوا۔ آصف بھائی پڑھیے گا۔ شاہ خدا لا الہ الا اللہ، شاہ خدا لا الہ الا اللہ، راہ خدا لا الہ الا اللہ، شاہ خدا
لا الہ الا اللہ ارے تمہارے نام کا ارے کلمہ جہان پڑھتا ہے تمہارے نام کا ارے کلمہ جہان پڑھتا ہے ہمارے راہ نما لا الہ الا اللہ ہمارے رہنما لا الہ الا اللہ ارے جوان بیٹے کو ارے جی کھول کر بھی رو نہ سکا جوان بیٹے کو ارے جی کھول کر بھی رو نہ سکا وہاں پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ وہاں پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ ارے حسین ہاتھوں پہ جب لائے لاش حسین ہاتھ ارے جب لائے لاش فلک سے آئی لا الہ الا اللہ فلک سے آئی ندا لا الہ الا اللہ حسین شاہد سورہ فاتحہ چار مسلم رضا فرمائیں ایک یتیمہ کی کہانی ہے دکھیاری چھوٹی شہزادی ہماری پھر کہتی تھی سکینہ سر بابا دیکھا کہتی تھی سکینہ سر بابا دیکھا بھیا علی اصغر کا بھی لاشا دیکھا اور زندہ میں رہی اور تماچے کھائے اور زندہ میں رہی اور تماچے کھائے اور اس 4 برس کے سن میں کیا کیا دیکھا کہتی تھی سکینہ
اللهم صل فاتحہ. اعوذ باللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. صلوات بر محمد وعلی. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میں غرور اور تکبر یا اترانے کی غرض سے نہیں نکلا ہوں، اور نہ ظلم کرنے کی غرض سے نکلا ہوں، نہ فساد اور فتنہ پھیلانے کی غرض سے نکلا ہوں، بلکہ میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. جو امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں، جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کو سدھارنے کے لیے نکلا ہوں، میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسینی وہ ہوتا ہے جو سماج کو اگر بگڑتے ہوئے دیکھے تو حسینی مشن پر عمل کرتے ہوئے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، اس میں کریکشن کرنے کی کوشش کرے، خاموش تماشائی نہ بنا رہے. اس کے بعد بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، مولا نے بات کو اور آگے بڑھایا. فرماتے ہیں کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ امر بالمعروف یعنی لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤں، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف دعوت دوں، وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں. یہ مشن ہے امام کا، یہ مشن ہے. اس کے بعد امام رکے نہیں، بات کو اور آگے بڑھایا اور فرمایا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں یہ چاہتا ہوں
کہ اپنے نانا کی سیرت پر عمل کروں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کروں. آپ غور فرمائیں کتنی طویل گفتگو ہے امام کی. مولا یہ آپ نے فرما دیا تھا کہ نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. ساری باتیں اس کے اندر سمٹ کے آ گئی تھیں. یہ الگ سے یہ کہنے کی بعد میں کیا ضرورت ہے کہ اپنے نانا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں, اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. شاید امام کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آنے والے زمانے میں ہو سکتا ہے لوگ یہ الزام لگانے لگیں کہ حسین کے مزاج میں تھوڑی تندی تھی, وہ جنگ پسند تھے, اور حسن کے مزاج میں تھوڑی سرد مزاجی تھی, وہ صلح پسند تھے. حسن کا راستہ اور تھا, حسین کا راستہ اور تھا. میرے مولا نے فرما دیا کہ دیکھو جو حسن کا راستہ ہے وہی حسین کا راستہ ہے, جو حسین کا راستہ ہے وہی حسن کا راستہ ہے, جو میرا راستہ ہے وہ میرے بابا کا راستہ تھا, جو میرا راستہ ہے وہی میرے نانا کا راستہ ہے. یعنی جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے. اگر آج کے دور میں میرے نانا زندہ ہوتے تو وہی کرتے جو آج میں کر رہا ہوں, اور اگر میرے بھیا حسن ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو آج میں کر رہا ہوں. اور اگر میں بھیا حسن کے دور میں ہوتا اور منصب امامت پر اس وقت میں موجود ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو میرے بھیا نے انجام دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پہلا بھی محمد ہے, ان کا اوسط بھی محمد ہے, ان کا آخر بھی محمد ہے, یہ کل کے کل محمد ہیں. درود بھیجتے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, ہماری جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے, جس پہ ہمیں گفتگو کرنا ہے, جس موضوع کے اوپر, وہ کیا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں, خدا پسند زندگی. اب ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی پسندیدہ زندگی کون سی ہے, اور جو زندگی ہم جی رہے ہیں وہ کون سی ہے. بات سمجھ لیجئے, جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں کیا وہ خدا پسند ہے یا نہیں, یہ تجزیہ کرنا ہے. دیکھیے آج مجلس جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے یہاں کے اوپر ایک صاحب نے کچھ شعر پڑھے, تو ان سے ہم نے گزارش کی کہ آپ مرثیہ سوز سلام کچھ بھی پڑھنے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تلاوت کریں. یعنی اپنی مجلس کا جو آغاز ہو وہ تلاوت کلام پاک سے ہو. یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے. صرف مجلس نہیں, زندگی کے ہر کام کو بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کرنے کی تاکید کی گئی. اور یہی وجہ ہے جو کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے, جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا وہ نامکمل رہ جاتا ہے. یہ حدیث ہے. ہمارے یہاں, اب یہ میں تھوڑا سا موضوع سے نزدیک ہو رہا ہوں کہ دیکھیں, ہماری زندگیوں میں خدا کا تصور تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے. اللہ کا تصور, ہم مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن ہماری پریکٹیکل لائف میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے. اس نے کہا ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں, گناہ مت کرنا, غلطی مت کرنا, لیکن ہم ہیں کہ جیسے ہی نظر بچی فوراً کسی نہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں, مشغول ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جب اللہ نے یہ پہرا لگایا ہے کہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں, اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے, تو پھر ہم گناہ سے رکتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے, اور عمل یہ بتا رہا ہے کہ وہ سب سے کمزور ہے. اسی لیے ہم اس کے ڈر سے رکتے نہیں. میں مثال دے دوں, یہ بہت ہی بھاری جملہ ہے.
کہ ہم نے جو کہا کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کا تصور کم رنگ ہوتا جا رہا ہے. جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو ادھر زرق و برق دنیا کی دیکھ کر کے مشغول ہو جاتے ہیں, اللہ کا خوف نہیں رہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. فرض کیجئے ایک جگہ ہم پہنچے, وہاں کے اوپر بہت ہی ایک قیمتی چیز رکھی تھی, ایک اچھا سا موبائل رکھا تھا مثلا, اور ہم نے دیکھا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے. شیطان نے ورغلایا, وسوسہ کیا. توجہ چاہتا ہوں. اور ہم نے دھیرے دھیرے یہ من بنایا کہ یہ اچھی چیز, قیمتی چیز, اس کو اٹھا لیا جائے. گناہ کی طرف دھیرے دھیرے قدم بڑھنے لگے. لیکن جیسے ہی ہمارے قدم گناہ کی طرف بڑھے, اچانک ایک 5 سال 8 سال کے بچے نے دروازہ کھول دیا. وہ ہاتھ جو گناہ کی طرف بڑھ رہے تھے, کیا ہوا آپ بتائیے؟ جیسے ہی وہ کمسن بچہ داخل ہوا, فوراً ہم نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیا, گھسیٹ لیا, یعنی گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم واپس سمٹنے لگے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہوا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہوا؟ یا فرض کریں موبائل دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں, جیسے ہی بچے نے دروازہ کھولا فوراً ہم نے اس کو چھپا لیا. مثالیں دے رہا ہوں. ایسا کیوں ہے؟ ایک سوالیہ نشان ہے. وہ بچہ آپ سے طاقتور ہے یا آپ سے کمزور ہے؟ آپ سے کمزور ہے. آپ 40 سال 30 سال کے ہیں, وہ 5 سال 8 سال کا ہے. آپ چاہیں بھی تو اس کا گلا دبا سکتے ہیں, اس کو دھکا دے سکتے ہیں, اس کو بھگا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا ریئیکشن یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, جیسے ہی احساس ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, تو گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہمارے رک گئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بچے کے آنے سے پہلے بھی آپ کو کوئی دیکھ رہا تھا یا نہیں دیکھ رہا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں. اس بچے کے آنے سے پہلے بھی آپ کو کوئی دیکھ رہا تھا یا نہیں دیکھ رہا تھا؟ بے شک دیکھ رہا تھا. لیکن عزیزان گرامی, ہماری زبان پر تو یہ ہے کہ تو علی کل شیء قدیر ہے, تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, لیکن ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اے اللہ تو بھلے ہی سب سے بڑا ہے, لیکن ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس بچے سے بھی زیادہ کمزور ہے. اس لیے کہ اس بچے نے ہمیں گناہ سے روک لیا, لیکن خدا کا دیکھنا ہمیں گناہ سے نہیں روک سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان پر اللہ اکبر ہے اور عمل میں اللہ اصغر ہے. توجہ چاہتا ہوں. آپ دیکھیں آج انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ رک جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل جو یہ CCTV کیمرے جو لگائے شروع ہوئے ہیں, یہ اسی فطری قانون کے تحت ہے, چونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ سے رکتا ہے. ابھی ہم خوب کسی جگہ پہنچے, شرارت کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب مسکرائیے, آپ کیمرے کی نظر میں ہیں, تو فوراً انسان اپنے کو ٹھیک کرنے لگتا ہے, صحیح کرنے لگتا ہے, درست کرنے لگتا ہے. یہ جگہ جگہ کے اوپر یہ جو مال ہیں یا بینکس ہیں, جہاں کے اوپر بھی آپ دیکھیں یہ کیمرے کس لیے لگائے گئے. اب یہ بتائیے, جب ہم کسی مال میں پہنچے, کہیں پہ ہاتھ بڑھایا تو فوراً یہ پتہ ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. اب مزے کی بات ہے کہ پتہ نہیں یہ کیمرہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, یہ بھی نہیں پتہ ہے. ہو سکتا ہے ایسے لگا ہو. تو بے جان کیمرے سے اتنا خوف. توجہ چاہتا ہوں. اور قادر مطلق کی عظمت اور شان کی وجہ سے کوئی خوف نہیں. یہ کیسا دوہرا معیار ہے عزیزان گرامی. جب تک انسان اپنے زبان اور عمل میں یکسانیت نہیں پیدا کرے گا, اللہ کی پسندیدہ زندگی نہیں جی سکتا. یاد رکھیے گا, اللہ نے انسان کو عبد بنایا ہے, بندہ بنایا ہے. عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے سامنے جھک کے رہے,
اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میرے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. وجہ چاہتا ہوں کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور میرے افتخار کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. توجہ چاہتا ہوں، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اے میرے معبود، اے تو تو میرے لیے ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے. اچھا، ہم عبادت کرتے ہیں جنت کی خواہش میں، اور بہرحال بری چیز نہیں ہے. عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے تو صلہ ملنا چاہیے. لیکن اگر آپ کے ایمان کا لیول بڑھ جائے تو پھر وہاں کے اوپر جنت اور جہنم کا تصور ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ بھائی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، لیکن مولا کائنات نے فرمایا الہی اے میرے اللہ، میں نے تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف سے کی ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے تو تیرے سامنے سر کو جھکایا ہے. یہ ہے عظمت، اس منزل تک پہنچنا ہے، یہ ہے خدا پسند زندگی. لیکن اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے وہ کیسی گزر رہی ہے. ہم تو ذرا سا اگر کسی کے ساتھ مدد بھی کر دیتے ہیں، کوئی احسان بھی کر دیتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ زندگی بھر اس کا سر ہمارے سامنے جھکا رہے. توجہ چاہتا ہوں، بڑا کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی جب وہ موڑ آتا ہے کہ جہاں کے اوپر اللہ چیک کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، اس ٹیسٹ میں اور اس امتحان میں انسان کامیاب ہو جائے، یہ ہے مزے کی بات. یہ کیسے ہوتا ہے چیک؟ یہ روزانہ نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے اللہ چیک کرتا ہے. اس چیک کرنے کے وقت میں اگر انسان کامیاب ہو جائے اور اپنے خواہشات نفس کو دبا لے جائے، وہ انسان کامیاب ہے. جناب بہلول کا نام آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے؟ بہلول دانا جی، درود بھیج دے محمد و آل محمد. وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک مسجد بن رہی ہے. کیا بن رہی ہے؟ مسجد. ایک سیٹھ صاحب ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور مسجد بنوا رہے ہیں. وہ تو بہلول نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ مسجد بنوا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں مسجد بنوا رہا ہوں. کیوں بنوا رہے ہیں مسجد؟ کہا اس میں بھی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اللہ کے لیے بنوا رہا ہوں، جو ہم لوگوں کا عام طور سے جواب ہوتا ہے، اللہ کے لیے بنوا رہا ہوں. بہلول آگے بڑھ گئے، پھر پلٹ کے آئے، پھر اس سے پوچھا کہ وہ یہ مسجد تم کیوں بنوا رہے ہو؟ کہا اللہ کے لیے بنوا رہا ہوں. آگے بڑھ گئے، پھر پلٹ کے آئے، پھر پوچھا یہ مسجد کیوں بنوا رہے ہو؟ کہا اللہ کے لیے بنوا رہا ہوں. 3 مرتبہ بہلول نے پوچھا اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے. کچھ دن کے بعد وہ مسجد بن کے تیار ہو گئی. جب مسجد بن کے تیار ہوئی تو بہلول نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کے اوپر لکھوایا مسجد بہلول، یعنی بہلول کی مسجد. کیا؟ بہلول کی بنوائی ہوئی مسجد. اور اس پتھر کو رات میں جا کے دروازے پہ چپکا دیا، لگوا دیا. اب جو صبح ہوئی دیکھا لوگوں نے کہ وہاں تو بہلول کے نام کا پتھر لگا ہوا ہے. تو یہ عجیب بات تھی. لوگوں میں جب یہ خبر پھیلی تو دھیرے دھیرے
وہ جو سیٹھ صاحب تھے جو پیسے والے تھے ان تک بھی پہنچی اور ان سے بتایا کسی نے کہ وہاں جو آپ نے مسجد بنوائی ہے اس پہ پتھر پہ معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ مسجد بہلول۔ ارے ان کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، کہیں یہ کیسے؟ ہمیں چل کے دیکھتا ہوں۔ یہ آئے اپنا، اور آنے کے بعد دیکھا واقعی تو لکھا مسجد بہلول، بلا کے لاؤ، پکڑو اس کو۔ خیر وہ ڈھونڈا گیا، پکڑ کے لائے بہلول کو اور مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یہ وہ، اور سیٹھ صاحب کے سامنے لا کے ان کو پھینکا کہ یہ ہے مجرم۔ بہلول نے پوچھا بھائی مجھے کیوں پیٹ رہے ہو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہا یہ بتاؤ یہ تم نے لگایا پتھر؟ کہا ہاں میں نے لگایا ہے۔ کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ پیسہ میں نے خرچ کیا، محنت میں نے کی، وقت میں نے لگایا، اور جب بن کے تیار ہو گئی تو تم نے اپنے نام کا پتھر لگا دیا مسجد بہلول۔ تم نے نہ پیسہ دیا، نہ وقت دیا، نہ ٹائم، نہ کچھ نہیں، میں نے سب کچھ کیا اور نام تمہارا ہو رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ بہلول نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب یہاں سے میں گزر رہا تھا اس دن تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ مسجد کیوں بنوا رہے ہو؟ تم نے کہا اللہ کے لیے۔ دوسری مرتبہ پوچھا کیوں بنوا رہے ہو؟ کہا اللہ کے لیے۔ تیسری مرتبہ پوچھا کیوں بنوا رہے ہو؟ کہا اللہ کے لیے۔ یہ بتاؤ 3 مرتبہ میں نے تم سے پوچھا تو تم نے کہا اللہ کے لیے۔ اب مجھ کو یہ بتا دو کہ جب تمہارا کام اللہ کے لیے تھا تو پتھر چاہے تمہارے نام کا لگے چاہے میرے نام کا لگے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک مرتبہ بہلول نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ دیکھو تم جو محنت کر رہے تھے وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، تمہارے دل میں چور چھپا ہوا تھا، تم شہرت چاہتے تھے۔ اگر تمہارے دل میں صرف اللہ ہوتا تو آج تم مجھے اذیت نہ پہنچاتے۔ یہ اذیت دینا یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا عمل خالص نہیں تھا، تمہارا عمل اللہ کے لیے نہیں تھا۔ یہ جو تم مجھے مار رہے ہو یہ چیک ہو رہا ہے کہ تمہارا عمل اللہ کے لیے تھا یا دنیا کے لیے تھا۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے انسان اس دنیا میں آیا اللہ کو نہ بھولے۔ جس دن وہ اللہ کو بھول گیا، امام حسین علیہ السلام نے یہ جو اتنی درود بھیج دے محمد والے یہ جو اعلان فرمایا ہے کہ میں صرف اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں غرور اور تکبر اور ظلم و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آج ہم جو جس جگہ پر ہے، دیکھیں ہم فرعون کو برا کہتے ہیں کہ فرعون نے جو ہے یہ کیا اور وہ کیا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ غرور کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا۔ ہمارے ایک استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم فرعون کو تو برا کہتے ہیں لیکن ہم میں ہر ایک اپنی طاقت بھر فرعون ہے۔ ہر آدمی اپنی طاقت بھر فرعون ہے۔ اس کے پاس زیادہ طاقت تھی تو وہ بڑا فرعون تھا، ہمارے پاس کم طاقت ہے تو ہم چھوٹے فرعون ہیں۔ ہماری بیوی بچوں پہ چلتی ہے حکومت تو وہاں کے اوپر فرعونیت دکھاتے ہیں، ہماری آفس میں چلتی ہے اپنے انڈر کام کرنے والوں پر تو وہاں کے اوپر فرعونیت دکھاتے ہیں۔ تو انسان کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت پر فرعون ہے۔ یہ گھمنڈ اور تکبر سے انسان کو نکلنا پڑے گا۔ انسان کے پاس کبھی حسن اور جمال کا تکبر آتا ہے۔ تکبر کی بھی قسمیں ہیں، کبھی دولت کا نشہ ہے، کبھی خوبصورتی کا نشہ ہے، کبھی اقتدار کا نشہ ہے۔ عزیزان گرامی اپنے کو نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ ابلیس جو مستحق لعنت بنا اس کی وجہ یہی تکبر تھا۔ اسی تکبر کی وجہ سے وہ کیا بنا ہے؟ مستحق لعنت۔ اسی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کیا اور اس نے کہا کہ مجھ کو تو نے آنکھ سے بنایا ہے، ان کو مٹی سے بنایا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تکبر انسان کی ناک کو زمین کے اوپر رگڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے ایک استاد وہ مثال دیتے ہیں، جب آپ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، دیکھیں تکبر کو سمجھانے کے لیے وہ ایک مثال دیتے تھے، آپ کبھی پہاڑ کے اوپر چڑھیں
कोई? आप देखेंगे जब किसी पहाड़ के ऊपर या किसी बुलंदी के ऊपर, चट्टान के ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ी मेहनत पड़ती है। जब इंसान चढ़ रहा होता है तो उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। गौर करिएगा, मिसाल समझाने के लिए, जब वो चढ़ रहा होता है बुलंदी की तरफ तो चूंकि मेहनत पड़ रही होती है उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। तो ये सफर इसका पस्ती से बुलंदी की तरफ होता है, पस्ती से बुलंदी की तरफ। और जब आप चोटी पर पहुंच गए, ऊंचाई पर पहुंच गए और अब वहां से वापस आना शुरू हुए, तो आपने वापस आते हुए भी लोगों को देखा होगा कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो सीना तना होता है, गर्दन उठी हुई होती है, फिर गर्दन झुकी हुई नहीं होती है। वो फरमाते थे कि याद रखो, अगर तुम्हारी गर्दन जिंदगी में झुकी हुई है तो समझ लो तुम्हारा सफर पस्ती से बुलंदी की तरफ हो रहा है, और अगर अकड़ी हुई है तो समझ लो तुम्हारा सफर बुलंदी से पस्ती की तरफ हो रहा है। दुरूद भेज दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। याद रखिएगा, ये इंसान की फितरत है। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं, उसे बड़ों बड़ों का नहीं पसंद है। देखिए, फिरौन है, कारून है, हामान है, शद्दाद है, किसी का है पसंद? उसने ऐलान किया कुरान मजीद में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। हम किसी इतराने वाले को पसंद नहीं करते, हम किसी गुरूर और तकब्बुर वाले को पसंद नहीं करते। याद रखिएगा, जब अल्लाह किसी मुतकब्बिर की नाक को रगड़ना चाहता है, आप देखें नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, कितना बड़ा बादशाह था, कैसे मरा बताइए? एक मच्छर के जरिए से नाक के अंदर चला गया, दिमाग तक पहुंचा। अब बताइए, सारी खुदाई, सारी कुदरत, हकीम भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, सारी ताकत धरी की धरी रह गई। और मजे की बात यह है कि आखिरी इलाज जो तबीबों ने बताया था वो ये था कि इसके सर पर चमड़े के जूते मारे जाएं, चमड़े के जूते मारे जाएं। जब चमड़े के जूते मारे जाते थे तो कुछ देर के लिए उसे सुकून मिलता था, समझ रहे हैं आप? तो तकब्बुर का अंजाम ये है कि जो तकब्बुर करता है, जो घमंड करता है, उसको जूते भी खाना पड़ते हैं और खुदा के सामने झुकना भी पड़ता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ए अल्लाह, ये इतना बड़ा बादशाह था, अच्छा सवाल है, इतना बड़ा बादशाह था तो इसको मारने के लिए कोई फरिश्तों का लश्कर भेज देता, ये छोटा सा मच्छर भेजने की क्या जरूरत थी? तो जो चाहता हूं आप गौर फरमाए हिकमत इलाही के ऊपर कि ए अल्लाह, तो किसी भारी भरकम फरिश्ते को भेजता, जिन को भेजता, किसी कुदरतमंद चीज को भेजता जो इसको मारता है, कोई ताकतवर चीज। ये क्या कि इतना बड़ा ताकतवर इंसान और तू एक ज़ईफ कमजोर मच्छर को भेज रहा है। कहा यही तो समझाना चाहता हूं, अगर मैं ताकत का जवाब ताकत से देता तो ये सोचता कि हाँ मैं भी कुछ हूं, तो जो चाहता है मैं भी कुछ हूं। आप देखें तो सही, ये एक जगह नहीं है, हर जगह अल्लाह की यही रविश है। जब अबरहा लेकर के हाथियों का लश्कर चला था काबे को ढाने के लिए, तब भी अल्लाह ने हाथी के मुकाबले में हाथी नहीं भेजे थे, तो जो क्या भेजा था? अबाबील, छोटे छोटे परिंदे, और परिंदे भी नहीं, उन परिंदों के पैरों में, पंजों में छोटी छोटी कंकरियां। तवज्जो चाहता हूं, है मेरे अल्लाह, ये क्या है? हाथी का जवाब हाथी से दे दे, हाथी का लश्कर आया है, तू भी कोई ताकतवर लश्कर भेज दे, आवाज़े कुदरत आएगी। यही तो समझाना चाहता हूं मैं, इस ताकत का जवाब ताकत से नहीं देना चाहता, ताकि दुनिया देख ले कि ताकत किसे कहते हैं। ताकत वो नहीं है जो नमरूद के पास है, ताकत वो नहीं है जो अबरहे के पास है, ताकत तो वहां पैदा होती है जहां मेरा इशारा पैदा हो जाए।
جہاں پر اشارہ الہی پایا جائے گا وہاں پہ طاقت ہوگی. یاد رکھیے عزیزان گرامی, یہ طاقت ہمارے اور آپ کے اندر کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ جب ہم اپنے اندر سے اس تکبر, اس انا, اس ایگو کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے, میں بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک, دیکھیے ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نماز, اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں روزے, اللہ کے لیے کر رہے ہیں مجلسیں, لیکن جب اس موقع سے گزریں گی کہ جہاں پہ اللہ چیک کرے گا, وہاں کے اوپر آپ دیکھیں, آپ نے شیخ عباس قمی کا نام سنا ہے؟ مفاتیح الجنان جنہوں نے لکھی ہے, مفاتیح الجنان کا تو نام سب نے سنا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ چیک کرتا ہے اور کیسے انسان کا امتحان لیتا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی منازل الآخرت. ان کے زمانے میں ایک مولانا تھے جو مسجد میں تقریر کرتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, تقریر کرتے تھے. تو شیخ عباس قمی کے جو والد تھے وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے. اس مسجد میں مولانا نے تقریر کی تو انہیں بہت اچھی لگی. وہ جو مولانا تقریر کرتے تھے وہ اس کتاب سے دیکھ کے تقریر کرتے تھے جو شیخ عباس قمی نے لکھی تھی, لیکن ان کے ابا کو نہیں معلوم تھا شیخ عباس قمی کے کہ یہ تقریر کیسے کرتے ہیں, کون سی کتاب سے کرتے ہیں, یا یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے, کچھ پتہ نہیں تھا. تو جب تقریر کرتے تھے تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا, ان کے والد کو, شیخ عباس قمی کے والد کو. اور ایک دن بہت اچھی تقریر انہوں نے کی تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش یہ میرا بچہ جو شیخ عباس قمی ہے, اے کاش یہ بھی ایسی تقریر کرتا, میرا کتنے نام روشن ہوتا. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں کیسے انسان کو نفس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں, آسان نہیں ہے. ایک مرتبہ جب مسجد سے گھر پہ آئے, تھوڑی دیر کے بعد شیخ عباس قمی بھی آ گئے. باپ نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میری ایک خواہش ہے, یہ جو مولانا تقریر کر رہے ہیں آج انہوں نے بہت اچھی تقریر کی, ویسے روزانہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں اے کاش تم بھی ایسی ہی تقریر کر دیتے. میری تمنا ہے اے کاش تم بھی ایسے ہی مولانا ہوتے, تم بھی ایسی اچھی اچھی تقریریں کرتے. اب بتائیے انسان کا جی چاہے گا کہ نہیں کہ یہ کہنے کا کہ ابا جان کہاں چکر میں پڑے ہیں آپ, جس کتاب سے دیکھ دیکھ کے وہ پڑھ رہے ہیں وہ ہم ہی نے تو لکھی ہے. یہ ایک بنتا ہے کہ نہیں آپ جواب کہ ابا کو سنتشٹی بھی ہو جائے, خوشی بھی مل جائے, میں بھی مطمئن ہو جاؤں. لیکن تاریخ نے لکھا کہ نہیں, شیخ عباس قمی نے کوئی جواب نہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سوچا یہ کام میں نے اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا, اللہ کی خوشی کے لیے کیا. وہاں کے اوپر اپنے نفس کو کنٹرول کیا کہ اگر آج میں نے کہہ دیا ابا کتاب میں نہیں لکھی تو میرا نفس خوش ہوگا, اور جب میرا نفس خوش ہوگا تو اس نیت کے خلوص میں فرق آ جائے گا, کیونکہ کتاب نفس کی خوشی کے لیے نہیں اپنے رب کی خوشی کے لیے لکھی گئی. ایک درود بھیج دے پر محمد و آل محمد. تو اب آپ سمجھے خدا پسند زندگی کیا ہے. خدا کو جو پسند ہے زندگی وہ یہ ہے کہ جہاں کے اوپر اپنی خواہشوں کا قتل ہو. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, آج پھر اس کو دوہرا دے رہا ہوں. یاد رکھیے کامیابی اور سعادت تک پہنچنے کے لیے ہم سب کو قاتل بننا پڑے گا, قاتل بننا پڑے گا. لیکن کس چیز کا قاتل؟ اپنے نفس کا قاتل. یہ نہیں کہ کل جائیے اپنا مرڈر کر لیں, سوسائڈ کر لیں آپ, نہیں, اپنی خواہشوں کا قتل, خواہشات نفسانی کا قتل. خواہشات نفسانی کو جتنا ذبح کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. یہیں سے ہے سب کچھ. اور میں بار بار مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے. انسان کی کامیابی کی جو چابی ہے وہ یہی ہے. یاد رکھیے
یہ جو اللہ دیکھیے اللہ نے کہا ہے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اپنے احسانات کو جتا جتا کے باطل مت کرو. ہم اپنی نیکیوں کو جتا جتا کے ختم مت کرو. کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، اس آدمی کی طرح کہ جو اپنے مال کو خرچ تو کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھا دکھا کے، ریاکاری میں، شہرت کے جذبے کے تحت. اس کی مثال ویسے ہی ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 286 ظاہراً یا 266 دیکھ لیجئے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ انسان کہ جو ریاکاری کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو، اس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور بارش زور سے برسے اور وہ صاف ہو جائے. اس کے عمل کا وزن ایسے ہی ہے، اس کا وزن ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ مٹی صاف ہو گئی اور اس کے اندر کوئی وزن نہیں تھا، ریاکاری کے نتیجے میں تمہارے عمل کے اندر بھی کوئی وزن نہیں پیدا ہو سکتا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ذرا سا کسی کے ساتھ نیکی کر دی تو اب چاہتے ہیں کہ اس کا سر جھکا رہے، زندگی بھر ہمارے سامنے سر اٹھا کے نہ بولے. میں مثال دے دوں، مثالوں سے چونکہ بات واضح ہوتی ہے. اللہ نہ کرے اللہ ہمیں کبھی آزمائے، اس موقع سے گزارے، اور اگر گزارے تو دعا کریے کہ اللہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. میں مثال دیتا ہوں، فرض کریں ہم نے کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، 10-20-50 ہزار روپے دے دیے، رشتہ کروا دیا. یا کسی بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا، ہم نے مثال کے طور پر سورس لگایا، ایڈمیشن کروا دیا. کہیں فیس نہیں بھر پا رہا تھا کوئی، ہم نے تھوڑی سی مدد کر دی. تو اب عزیزان گرامی کہنے کو تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن اندر سے جو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، یہ ہمارا احسان مند رہے زندگی بھر. یہ جو جذبہ ہے کہ ہمارے سامنے اس کا سر جھکا رہے اور یہ احسان مند رہے، یہ جو اندر جذبہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام دنیا کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا. اور میں مثال کو آگے بڑھاؤں، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال کے بعد بھی اگر کبھی وہ ہمارے سامنے منہ کھول دے اور تھوڑا اینٹ جائے، تھوڑا اکڑ جائے، تھوڑا سیدھا ہو جائے، فرض کریں کوئی بات اس کو بری لگ گئی 5 سال کے بعد آپ کے مجمع کے بیچ میں، آپ نے اس کو ٹوکا، کچھ کہا، ڈانٹا واٹا اور اس نے پلٹ کے جواب دے دیا. اب جیسے اس نے پلٹ کے جواب دیا اور ہماری تیوریاں چڑھ گئیں اور آواز دی، اما وہ اپنا پرانا وقت بھول گئے. ہوتا ہے نا، اما وہ اپنا پرانا وقت بھول گئے جب بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا، جب فیس جمع نہیں کر پا رہے تھے، جب شادی نہیں کر پا رہے تھے. کوئی تھا تمہاری مدد کرنے والا؟ ایک ہم ہی تھے جس نے بڑھ کے سہارا دیا تھا، ایک ہم تھے جس نے تمہاری مدد کی تھی. عزیزان گرامی، اما 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، مگر یہ خناس آپ کے دماغ سے نکلا نہیں ابھی تک. یہ خناس انسان کے دل و دماغ میں ابھی تک پنپ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو 5 سال پہلے تم نے مدد کی تھی وہ اللہ کی رضا کی خاطر کی تھی یا اس کا سر جھکانے کی خاطر کی تھی؟ یہ جو سر جھکانے، یہ جو لفظ منہ پر آیا ہے 5 سال کے بعد کہ پرانا وقت بھول گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے اندر صرف زبانی خلوص تھا اور عمل کے اندر چھپا ہوا وہ ریاکاری کا جذبہ تھا جو آج 5 سال کے بعد ظاہر ہو رہا ہے. یہ جذبہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے عمل میں خلوص نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ اس کو چیک کرنے کا وقت نہیں آیا تھا. آج 5 سال کے بعد جب وہ وقت آیا تو ہم اس میں پاس نہیں ہو سکے، فیل ہو گئے. یہاں کے اوپر اگر ہم پاس ہو جاتے اور اس چیز کو چھپا لے جاتے، دبا لے جاتے، تو بات تھی کہ ہمارا عمل اللہ کے لیے تھا، نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں تھا. درود بھیج دے پر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ درود بھیج دے پر محمد. تو عزیزان گرامی،
خدا پسند زندگی میں ہمیں اپنے خواہشات کو دبانا ہوگا اور اللہ کی مرضی کو عیاں کرنا ہوگا، زیادہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہوگا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں کر لے جائیں کہ آج رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو سب سے بڑے متقی، نہیں، آج سوئے اور صبح سب سے بڑے سخی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دھیرے دھیرے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، دھیرے دھیرے۔ آج ماشاءاللہ نماز مغربین میں ایک پوری صف تھی، میں سمجھتا ہوں 15 آدمی تو کم سے کم رہے ہوں گے، ماشاءاللہ اتنی دل کو خوشی ہوئی کہ نماز ادا کر کے فرش عزائے حسینی پر آ رہے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے فرش عزا کے اوپر آئے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے پڑھ کے آئے ہوں گے، دور ہوں گے، وہ میں اس کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہنچ سکتے تھے وہ پہنچے، اس لیے کہ اس سے یہ میسج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس نماز کو بچانے کے لیے حسین نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اگر ہم وہ نماز ہی ترک کر دیں اور صرف فرش عزا بچھا لیں تو کیا مولا خوش ہوں گے؟ مولا کہیں گے ارے جو مقصد میری قربانی کا تھا اس مشن کو تو آگے بڑھاؤ۔ اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ دوں کہ کل میدان میں جو امام نے آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری فریاد کو پہنچے۔ یہ جو فریاد ہے یہ صرف سن 61 ہجری کے لیے نہیں تھی، یہ حسین کی آواز آج تک گونج رہی ہے اور یہ قیامت تک گونجتی رہے گی۔ یعنی حسین جیسے کل مدد مانگ رہے تھے، حسین آج بھی مدد مانگ رہے ہیں، حسین قیامت تک مدد مانگتے رہیں گے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میدان میں جو حسین مدد مانگ رہے تھے، یہ مدد کس کام کے لیے تھی؟ کیا اپنی جان بچانے کے لیے حسین کہہ رہے تھے آؤ میری جان بچا لو؟ کیا حسین جان بچانے کے لیے مدد کے لیے پکار رہے تھے؟ نہیں عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جا چکا ہو وہ اب جی کے کیا کرے گا؟ جس کا عباس جیسا بھائی مارا جا چکا وہ اب جی کے کیا کرے گا؟ جس کے ساتھی مارے جا چکے ہو۔ اس لیے کہ یہ آواز کب بلند کی ہے؟ جب سب شہید ہو گئے۔ تو سب جب شہید ہو گئے تو پھر حسین اپنی جان بچا کے کیا کریں گے؟ تو پھر حسین کیوں مدد کے لیے پکار رہے تھے؟ یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا مقصد بچانے کے لیے اپنی دعوت دے رہے تھے۔ حسین کا مقصد، اور عزیزان گرامی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے مولا ٹھیک ہے کہ ہم سن 61 ہجری میں موجود نہیں تھے، ہم کو زمانے میں پیچھے کر دیا، لیکن آپ کی آواز نصرت ہمارے کانوں میں ٹکرا رہی ہے۔ مولا ہم آپ کی آواز پر آج بھی لبیک کہیں گے۔ بس عزیزان گرامی میرا مولا پلٹ کے کہے گا کہ ٹھیک ہے تم زمانے میں تھوڑا پیچھے رہ گئے، تم 1400 سال کے بعد آئے، تم 1300 سال کے بعد آئے، تم کربلا میں تم کو موقع نہ مل سکا، لیکن میں تم کو موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے بتائے ہوئے مشن کو آگے بڑھا دیا تو تم کو وہی درجہ دلواؤں گا جو حبیب ابن مظاہر کا درجہ ہوگا، تم کو وہی رتبہ دلواؤں گا کہ جو وہب قلبی کا درجہ ہوگا، تم کو وہی رتبہ دلواؤں گا جو میرے اکبر کا رتبہ ہوگا، جو میرے عباس کا رتبہ ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جن احکام الہی کی بالادستی کے لیے میں نے کوشش کی تھی، ان احکام کی بالادستی کے لیے تم بھی کوششیں کرتے رہنا۔ شرط یہ ہے۔ اللہ اللہ، آج 2 محرم کی تاریخ آ گئی، حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے، اور سرزمین کربلا کے اوپر حسین کا جب وہ رہوار پہنچا ہے تو اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے کہا
اے میرے وفادار گھوڑے، تو ایک اشارے پر آگے بڑھتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا، حسین نے کہا دوسرا گھوڑا لاؤ، وہ بھی آگے نہیں بڑھا، تیسرا گھوڑا لاؤ، 6 یا 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن یہ جانور آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ اللہ، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ امام نے ایک مرتبہ پوچھا، اتنا بتاؤ کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس زمین کو غازریہ کہتے۔ کہا غازریہ کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ کہا مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ کہا نینوا کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، بس ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، سواریوں کو روک لو، سب لوگ اپنی اپنی سواریوں سے اتر جاؤ، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا خون بہایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میں چاہتا ہوں اس شہید کا تذکرہ کر دوں آج کہ جو کربلا میں تو نہیں تھا، اللہ اللہ، جو کربلا میں موجود تو نہیں تھا لیکن اسے تمہید کربلا کہا جاتا ہے، دیباچہ کتاب کربلا کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ کون ہے مسلم؟ جب خط آنے لگے بس جلدی جلدی عزیزان گرامی، تو حسین نے مسلم کو بلایا، آواز دی کہ دیکھو تم کوفے چلے جاؤ اور وہاں جانے کے بعد جیسے حالات ہوں ہمیں آگاہ کرنا۔ مسلم کوفے میں آئے، آپ کو معلوم ہے 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب مسلم نے دیکھا کہ اتنا مجمع میرے ساتھ ہے تو اپنے آقا کو خط لکھا، اے مولا حسین، یہاں کے لوگ آپ کی نصرت کو تیار ہیں، مولا آپ جلدی سے جلد کوفے پہنچ جائیے، آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفے اپنے کو پہنچائیے۔ خط امام تک پہنچا، اللہ اللہ، بس کوفے کے حالات بدلے، ابن زیاد کو فوراً وہاں کا والی بنایا گیا اور اس نے آنے کے بعد اعلان عام کیا، جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس کے گھر میں آگ لگا دی جائے گی، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، بہت سارے گھروں کو اجاڑ دیا گیا، لوگ خوف کے مارے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ وہ مسجد جو مسلم کے پیچھے مجمع سے چھلکا کرتی تھی، اب جو مسجد میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا، صرف 30 لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم نے نماز شروع کی، نماز پڑھنے کے بعد اب جو مڑ کے دیکھا وہ 30 بھی نہ تھے، مسلم ہے جو یکا و تنہا ہے، جو مسجد میں اکیلے رہ گئے۔ اللہ اللہ، غربت میں کسی مسافر کو اللہ یہ دن نہ دکھائے، رات کا عالم ہے، مسلم ہے جو گلیوں سے آشنا نہیں ہے، مسلم گلیوں سے آشنا نہیں ہے، اور حکومت کا یہ اعلان ہے مسلم کو جہاں دیکھو گرفتار کر لو، چاروں طرف پہرا ہے، جاسوس گھوم رہے ہیں۔ اللہ اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مسلم جا رہے ہیں، مسلم جا رہے ہیں، کیا دیکھا، ایک دروازہ کھلا ہے، ایک ضعیفہ دروازے پر کھڑی ہے، قریب گئے، آواز دیا ضعیفہ، اے ضعیفہ کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ ضعیفہ کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ ضعیفہ نے کہا کیوں نہیں، فوراً اندر گئے، کوزے کو پانی سے بھرا، لا کے مسلم کو پیش کر دیا، مسلم نے پانی پیا، وہ کوزہ رکھنے اندر گئی، واپس آئی، کیا دیکھا یہ نوجوان ہے جو سر کو جھکائے اس کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ رہا نہ گیا، آواز دی، اے جوان جلدی سے اپنے گھر چلا جا، کوفے کے حالات بہت خراب ہے۔ مسلم نے سر کو جھکائے جواب دیا، بس اتنا بتا دے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ اللہ 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 اللہ، میں یہاں کے اوپر کہتا ہوں، بس جیسے ہی مسلم کا نام سنا سر کو قدموں میں گرا دیا، قدموں میں گر گئی، آواز دی، آقا آقا ہمیں معاف کر دیجیے، آقا ہمیں معاف کر دیجئے گا، آئیے یہ گھر آپ کا گھر ہے۔ میں کہتا ہوں
کہ جو کام کوفے کے مرد نہ کر سکے ایک عورت نے کر کے دکھا دیا۔ اللہ اللہ، یہاں پر حسین کی نصرت کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے، اگر عورتیں بھی ہیں تو ان کا بھی ایسا کردار ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ کیا طوع مسلم کی جان کی حفاظت کر سکی؟ نہیں کر سکی نا، لیکن جتنا اس کے بس میں تھا جتنا اس کے بس میں تھا ایک رات کے لیے مسلم کی جان بچا لی۔ اللہ اللہ، بس صبح ہوئی، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آواز دی طوع میرے سامنے سے ہٹ جا۔ طوع میرے سامنے سے ہٹ جا۔ آقا کہاں جاتے ہیں؟ آقا کہاں جاتے ہیں؟ کہا تمہیں دکھائی نہیں دیتا یہ دشمن ہے، تھوڑی دیر میں تیرے گھر کے اندر گھس آئیں گے، تیرے گھر کی بے حرمتی ہوگی۔ میں خاندان بنی ہاشم سے تعلق، میں نہیں چاہتا نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو۔ جی چاہتا ہے مسلم ذرا 11 محرم کو دیکھو۔ اے مسلم، تم چاہتے ہو دشمن اندر نہ آئے؟ ذرا آگے 10 محرم کو دیکھو، زینب کے خیمے میں دشمن ڈراتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مسلم باہر نکلے، مقابلہ کیا، فوج کم پڑ گئی، دوبارہ فوج بلائی گئی، پھر 500 کا لشکر آیا۔ آئے یہ خاندان بنی ہاشم کا شیر ہے جسے اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کا کربلا میں موقع تو نہ ملا، لیکن کوفے کی بند گلیوں میں مسلم اپنی جوش شجاعت دکھا رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا فوج ناکافی ہو گئی، دشمن نے دھوکے سے گرفتار کیا، گڑھا کھودا۔ آپ کو معلوم ہے مسلم لڑتے لڑتے آ گئے، فوج پیچھے جاتی رہی، یہاں تک کہ گڑھے میں جا کے گر گئے۔ اللہ اللہ، گڑھے میں گرنا تھا، کسی نے تلوار، کسی نے تیر، کسی نے پتھر، جو چھتوں پر تھے آگ کے گولے برسائے۔ اسی لیے میں مسلم کو کہتا ہوں مقدمہ کتاب کربلا، جو مصیبتیں کربلا میں کربلا والوں پر پڑی وہ اکیلے کوفے میں مسلم کے اوپر پڑی۔ اللہ اللہ، گرفتار کیا گیا، کوفے کے دربار میں لائے گئے، ابن زیاد بیٹھا ہے، آواز دی، کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مالی امیر سول حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، سینہ تنا ہوا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ بس یہاں کے بڑے کی روایت سنا دوں، کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا مولا جب آپ کو دربار شام میں یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے سنا ہے کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن جب مسلم کو پیش کیا گیا ان کا سر بلند تھا، ان کا سینہ چوڑا تھا۔ مولا آپ تو امام معصوم ہے، کیا آپ سے زیادہ معاذ اللہ شجاع تھے؟ جناب مسلم ایک مرتبہ مولا سجاد ہونے لگے، ارے تجھے کیا معلوم جب مسلم پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ بے پردہ عورتیں نہیں تھی، ان کے ساتھ علی کی بیٹی نبی کی نوازی نہیں تھی، لیکن جب سجاد دربار میں پہنچا ارے علی کی بیٹیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ ارے سید سجاد اپنے سر کو اٹھاتا تو کیسے اٹھاتا، اپنے سر کو جھکائے ہوئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام دشمنان اہل بیت کے اوپر جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کے عذاب میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہم سب کو امام کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرما، اپنی اطاعت سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔